اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا درس نمبر 160واں درس ہے، جو سلسلہ چل رہا ہے ہمارا مسلسل 3 سال سے تقریباً۔ وہ ایک ہی ویژن کو ساتھ لیے ہوئے ہے کہ ہمارے نوجوانوں تک کوئی میسیج پہنچ جائے، ہمارے نوجوانوں تک کوئی بات پہنچ جائے انشاءاللہ جو ان کے کام کی نکلے۔ الگ الگ موضوعات سے گزرتے ہوئے ہماری بحث کچھ دنوں سے چل رہی ہے کہ دعا کے سلسلے میں دعا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے امید، ایک ہے نا امیدی۔ امید انسان کو زندگی دیتی ہے، امید انسان کو ہمت دیتی ہے، اور نا امیدی انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ نا امیدی انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ اگر امید ہے تو ایک چنگاری ہے جو جل رہی ہے، جو شعلہ بن سکتی ہے۔ نا امیدی انسان کو موت کے اندھیرے میں ڈھکیل دیتی ہے۔ جتنی خودکشیاں ہوتی ہیں نا، یہ نا امیدی اور مایوسی کی وجہ سے۔ نا امیدی انسان کو مایوس کر دیتی ہے، امید انسان کو اسٹرانگ بناتی ہے۔ اور اسلام کتنا بہترین مذہب ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا بہترین آیت ہے؟ حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اللہ کافی ہے ان کے لیے جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی ہر بھروسہ رکھنے والا اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ آج اگر میرے حالات خراب ہیں تو مجھے بھروسہ اس پہ، وہ 70 ماؤں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب پیٹ میں 9 مہینے تک اس نے کبھی بھوکا نہیں رکھا تو پیدا کرنے کے بعد کیسے بھوکا رکھ دے گا؟ سوال ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے امید۔ امید جو ہے وہ یقین میں بدل جاتی ہے۔ یقین امید کا فردر سٹیپ ہے۔ پہلے انیشل سٹیپ امید۔ نا امیدی کیا ہے؟ انسان کو مایوس کر دیتی ہے۔ نا امیدی انسان کو نہ صرف مایوس کرتی ہے بلکہ انسان کو کنجوس بناتی ہے۔ اسے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، اسے اپنے آپ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ یہ دولت میں نے اپنے طاقت سے کمائی ہے، اپنی محنت سے کمائی ہے، میں کیوں کسی کو دے دوں گا تو پھر میرے پاس دولت ختم ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سے نا امیدی۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کسی کی مدد اگر 1 روپیہ کرو گے تو میں اس کے 40 دوں گا۔ سیل لگتا ہے نا، جب سیل لگتا ہے تو کیسے دوڑتے ہیں ہم لوگ؟ فلاں مال میں سیل لگا ہے، فلاں جگہ سیل لگا ہے۔ کیا کا سیل بھائی؟ کا بائی 1 گیٹ 1 فری، یا بائی 2 گیٹ 1 فری، یا بائی 1 گیٹ 2 فری اگر ہے تو پھر تو سمجھ لیجئے حالت تباہ ہو جاتی ہے۔ وہاں یقین ہے کہ وہاں ملے گا، میں جاؤں گا وہاں ملے گا۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں۔ اپنی اولاد کو سٹیٹس سکھاؤ مت، وہ خود اپنا سٹیٹس بنا لیں گے۔ اپنی اولاد کو بھروسہ سکھاؤ۔ میں ہر پیرنٹ کو یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، یہ مت کمپیئر کرو کہ فلاں اتنا کما دے رہا ہے، فلاں اتنا کما دے رہا ہے، فلاں اتنا کما دے رہا ہے۔ بچے کو پیسے کا بھوکا مت بناؤ، پیسے کا لالچی نہ بناؤ، بلکہ بچے کو اللہ کی محبت سکھاؤ، اللہ پہ بھروسہ سکھاؤ، اللہ پہ یقین سکھاؤ۔ تم اگر کسی پہ احسان کرو گے تو اللہ اس احسان کو خالی نہ جانے دے گا، بلکہ اس کے بدلے میں تمہیں بہت کچھ دے گا۔ بچے کو بچپن سے اس کے ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کرو۔ تربیت اولاد کے حوالے سے یہ میرا بہت ہی مؤدبانہ جو ہے نا گزارش ہے، یہ میری
کہ ہر پیرنٹ اپنے بچے کو مومن بنانے کی کوشش کرے، مالدار نہیں۔ مالدار تو خیر وہ بنے گا اگر اس کی قسمت میں ہے، ورنہ اللہ کسی کو بھوکا نہیں مارتا۔ غربت عیب نہیں ہے، غربت عیب نہیں ہے، اور دولت انسان کے لیے کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ انسان کا سٹیٹس اس کے ایمان سے ہے، اس کی دولت سے نہیں۔ دولت تو فرعون کے پاس بھی تھی، یزید کے پاس تھی، معاویہ کے پاس تھی۔ ایمان ضروری ہے، ایمان۔ جناب میثم تمار کھجور بیچتے تھے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے، لیکن ان کی عزت جناب کے ساتھ نام لیا، جناب میثم تمار۔ یزید کو کیوں کوئی جناب نہیں کہتا؟ فرعون کو کیوں کوئی جناب نہیں کہتا؟ وہ دولت کے پجاری تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر میں دوسروں پہ دولت خرچ کروں گا تو میں لٹ جاؤں گا، ختم ہو جائے گی دولت میرے پاس۔ سچ بتائیے کون خوش نصیب ہے؟ وہ غریب جس نے حج کر لیا، زیارتیں ایک سے دے کے 5 10 مرتبہ زیارتیں کر لی، وہ خوش نصیب ہے؟ یا وہ جس کے پاس پیسہ ہو، نہ زیارتوں پہ گیا نہ حج پہ گیا، گیا بھی تو ایک مرتبہ واجبی کر لیا بس ختم۔ وہ چاہے تو اپنے ماں باپ کے لیے کروا سکتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے کروا سکتا ہے، لیکن نہیں کراتا۔ ڈر ہے کہ کہیں میری دولت ختم نہ ہو جائے، جیسے اس کو لے جانا اپنی دولت اپنے ساتھ۔ یاد رکھیے کہ کوئی کچھ لے کے نہیں جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں سیل لگتا ہے تو لوگ دوڑتے ہیں، کاش ایسے دوڑے ہوتے جہاں خدا کہتا ہے آؤ میں تمہیں اتنا دوں گا، آؤ میں تمہیں اتنا دوں گا۔ ادھر تو کوئی نہیں دوڑتا۔ کیوں؟ یقین نہیں ہے۔ یقین کیا، امید نہیں ہے۔ اگر امید ہوتی تو یقین آتا۔ فرسٹ سٹیپ سے ہی دور ہے۔ تو عزیزان محترم، آج کا جو بہترین تحفہ ہے جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آج کی دعا۔ امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے قبر کا عذاب ختم ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ بھروسہ ہونا چاہیے امام پہ، یقین ہونا چاہیے امام پہ۔ کہتے ہیں کہ کون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے قبر کا عذاب ختم ہو جائے اور اسے قبر میں خوب ثواب ملے؟ کون ہے جو چاہتا ہے کہ غربت سے وہ بچ جائے اور 5000 اس کے گناہ معاف ہو جائیں؟ کون ہے وہ جو چاہتا ہے کہ روزانہ ایک قرآن کو ختم کرے؟ تو صاحب نے پوچھا کہ ایسا کون سا عمل ہے مولا ہمیں بتائیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہر روز ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیا کرنا۔ لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے کا کتنا ثواب ہے! قبر کا عذاب اس پہ ختم ہو جاتا ہے، قبر میں بے پناہ ثواب اس کو ملتا ہے، پھر ساتھ ساتھ اس کی غربت ختم ہو جاتی ہے، 5000 اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ بس ہم دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجئے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ تنہا نہ دیکھیں بلکہ آپ اس کو آگے بڑھائیں۔ اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں اور گروپس میں ان چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ اس لیے نہیں کہ میں نے یہ چیزیں کہی، نہیں، نعوذ باللہ، ایسا استغفر اللہ ربی اللہ، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ چینل میں نے پروفیشنل طریقے سے نہیں بنایا، نہ اس میں کوئی ایڈیٹنگ کرتا ہوں، نہ کوئی، سمپل سا میسیج ہوتا ہے جو میں دینا چاہتا ہوں، جو میرے بچوں تک پہنچ جائے انشاءاللہ۔ تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بالہا برما، ہماری اس کوشش کو، اس کاوش کو قبول فرما، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمارے دل میں تجھ پہ یقین کی منزل آ جائے، اس طرح ہمیں موقع دے دے، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم دوسروں پہ خرچ کریں، اس لیے کہ دولت بھی ایسی ہے جیسے خون کی طرح۔ خون کیا ہے؟ اس کے لیے سرکولیشن ضروری ہے، روانی ضروری ہے۔ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے تو اسے کینسر کہا جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس دولت جمع ہو جاتی ہے، اس کے حقوق نہیں نکالتا ہے، خمس ادا نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، غریبوں کی اور رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتا، تو اسے اخلاق کا کینسر ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان چلتا پھرتا ایک مردہ بن جاتا ہے۔ پروردگار ایسی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ پروردگار ہمارے والدین پہ رحم فرما، ان کے قبروں میں
رحمتوں کو نازل فرما، ان کے اور ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔